گاؤں گا رب اس شان کے اندر، اس گیت کے اندر، اس ذکر کے اندر، اس تعریف کے اندر وہ خود شامل ہے۔ میری گواہی اللہ کے حضور پیش ہوگی، رب بھی راضی، رب کا محبوب بھی راضی، رب کا امتی بھی راضی، رب کے صالحین بھی راضی، رب کے جہان میں رہنے والے انسان بھی راضی۔ رب کے محبوب کے امتی جہاں جہاں بھی ہے اپنے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی تعریف لکھنے یا کرنے بیٹھ جائیں تو وہ اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے لیے یہ برکت سمجھتے ہیں۔ درود ایسا وظیفہ ہے جو ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر تندرستی کا علاج ہے، ہر فاقے کا علاج ہے، ہر بے کسی کا علاج ہے، ہر خوشحالی اسی میں ہے، ہر برکت درود ابراہیمی میں ہے، ہر عزت درود پاک کے اندر ہے۔ وہ جو بھی درود کا ورد کر لیا جائے، درود و سلام کا گجرا پیش کرنے کے لیے جس ورد کو بھی پکا لیا جائے، نسبت درود کی ایک ہی ہویا کرتی ہے اور ورد بھی ایک ہی ہویا کرتا ہے۔ زبان مختلف، جملے مختلف، انداز مختلف، طریقہ کار مختلف، لغو لہجہ مختلف، مگر نچوڑ ایک ہی ہے کہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی ذات پر درود و سلام کو پیش کرنا۔ انداز بھی مختلف ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہے، لب و لہجے بھی مختلف ہیں، جملوں کا چناؤ بھی مختلف ہے۔ اور امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے، آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کا ذکر کیا جائے اور وہ اپنے لب کو نہ کھولے، آپ کی ذات والا شان پر درود و سلام کے گجرے پیش نہ کرے، وہ بخیل شمار ہوتا ہے۔ اور میرے نبی رحمت کے غلام حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار فرماتے ہیں ایک بخیل وہ ہے جو مال میں قبضہ کر کے اللہ کے راہ میں نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے۔ آپ نے پھر فرمایا وہ بھی بخیل ہے جس کے سامنے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کا ذکر کیا جائے، بے ساختہ زبان پر صلاۃ و سلام کا ورد نہ آئے، ذکر پر ورد نہ، زبان نہ کھلے، وہ بھی انسان بخیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار منبر رسول کی طرف تشریف لے آ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ یہ مشہور زمانہ روایت ہے، مشہور زمانہ یہ نبی کا قول ہے، مشہور زمانہ نبی کی یہ ترغیب ہے۔ ہر عالم، ہر فقیہ، ہر مقرر، ہر خطیب اس کا ورد کرتا ہے، ہر امتی نے بھی اس جملوں کو سن رکھا ہے، اس احادیث کو پڑھ رکھا ہے اور اپنی سماعت کی نظر کر چکے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے جب تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کا جانا بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کا بیٹھنا بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کا بولنا بھی ہم سماعت کرتے ہیں، آپ کا لب کھولنا بھی ہم